यूं समझो मैंने एक ख्वाब देखा था, एक ऐसे जमाने का जब इंसान आजाद होगा। मैं तुम्हारे लिए वो जमाना तो नहीं ला सकता, लेकिन तुम सबको एक ऐसे इंसान से मिलवाने का जरिया जरूर बनना चाहूंगा जो मलाका की तारीख बदलेगा। इसके बाद इस मुल्क में कम से कम चंद सालों तक कोई किसी को जबर से अपना गुलाम नहीं बना सकेगा। बस तुम भरोसा करो। तुम पे नहीं, अपने आप पे। इसके कंधे को नरमी से थपका और वापस कपड़े तह करने लगा। लड़का ना समझी और उदासी से इसे देखे गया। आजादी का ख्वाब बहुत अजीब मगर बहुत खुशगवार था। बाहर बरसती बारिश की तरह, जिसमें अगर मिट्टी की सूंधी महक थी तो खौफनाक आवाजों का डरावा भी शामिल था। बारिश हनूज मूसलाधार बरस रही थी। राजा मुराद का महल अंधेरे में खड़ा भीग रहा था। तेज हवा दर्जों से अंदर दाखिल होती और राहदारियों में रोशन मिशलों के शोले फड़फड़ाने लगते। एक राहदारी से तालिया तेज कदम उठाती गुजर रही थी। ताज सर पे था और गर्दन बेनियाजी से अकड़ी थी। कनीजें दाएं बाएं 2 कदम पीछे थीं। दिफाकन वो रुकी, कनीजें भी फौरन रुक गईं। एक तरफ तंग से जीने नीचे को जा रहे थे, वहां पहरेदार खड़े थे। तालिया ने आईब्रो इकट्ठे किए। नीचे क्या है? ये राजा मुराद का खजाने का कमरा है। महल चलाने और दीगर अखराजात के लिए तमाम माल यहीं रखा जाता है और कीमती जेवरात वगैरह भी। इस जगह भारी नफरी तैनात रहती है। क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? राजा के अलावा कोई अंदर नहीं जा सकता। वो हर रोज इस जगह का मुआयना करते हैं। हैरत है, मैंने ये पहले नहीं देखा। इसने सर झटका और आगे बढ़ गई। कनीज शरीफा ने कतरे अचंभे से कदम इसके पीछे बढ़ाए। हर रोज तो शहजादी यहाँ से गुजरती है, बल्कि अपनी आमद के दूसरे रोज तो इसने इस जगह का पूछा भी था। तो अब खैर, इसने भी सर झटक दिया। शहजादी की अदाएं। अपने कमरे में आके इसने शरीफा को हुक्म दिया, मोरख को बुला भेजो। वो जैसे बेजार और थकी थकी हो। मोरख को इसके कमरे में भेज के शरीफा और दूसरी कनीजें चली गईं। अब बाहर से दरबान खड़े थे। एडम अंदर आया तो इस शाही पुरतायुश कमरे को देखकर हैरान रह गया। मुंह खुल गया और गर्दन चारों तरफ घूम घूम गई। ऊंची छत, रेशमी लिहाफ से मुज़य्यन बिस्तर, नरम कालीन, क्रिस्टल और चीनी के बने आराइशी बर्तन, लटकते हुए झिलमिलाते फानूस जिन पे दिए सजे थे। तालिया की तलाश में इधर उधर देखा, फिर ठटक गया। वो खिड़की के साथ खड़ी थी, शहजादी से मुख्तलिफ, स्याह पजामे और कुर्ते में मलबूस, बाल स्याह टोपी में ढक रखे थे। एडम ने मुंह बनाया। इतने ऐश से रहने वालों का क़यामत के दिन अलग से हिसाब होगा। कोई बात नहीं एडम, फौज की नौकरी से निकाल दिए जाने वालों का हक बनता है कि वह हसद करें। एडम को इतने तुर्श जवाब की उम्मीद नहीं थी। इसके सर पे लगी तलवों पे बजी। असली फौजी होना नकली शहजादी होने से बेहतर होता है चेतालिया। तुम भूल रहे हो कि राजा मुराद शाही खानदान से हैं और मैं बाय ब्लड शहजादी हूँ। गर्दन फख्र और इस्तेहजा से अड़ाई। आप भूल रही हैं कि आप एक जमाने में केएल की गलियों में लोगों की जेबें काटती फिरती थी। और तुम भूल रहे हो कि अभी बुलवा लिया ना मैंने इस बंगाल राइडर को, तो तुम्हारा दायां हाथ काटेगा। दायां। इस फैडर ने जोर से किया और फिर इधर उधर देखा। कहिए, क्यों बुलवाया है? अपनी मजीद झूठी तारीफें लिखवाने के लिए? याद रखिएगा, अल्लाह को जान देनी है मैंने, इसलिए आज बारिश है और महल के बाहर तैनात पहरेदार पनाह के लिए अंदर घुस गए हैं। वो संजीदगी से बोली तो एडम रुक के सुनने लगा। नीचे एक कमरा है जहाँ राजा अपना खजाना रखता है। इस कमरे की तलाशी का आज से बेहतर मौका हाथ नहीं आएगा। मैं काफी दिनों से इसकी ताक में थी। ओह, तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो भी संजीदा हुआ। तुम इस रस्सी को पकड़ोगे, मैं खिड़की से नीचे जाऊंगी और इस कमरे के रोशनदान से नीचे उतर जाऊंगी। कमरा खाली होता है और महल के सब्ज़ादार पर इस वक्त पहरेदार भी नहीं है, इसलिए कोई मुझे नहीं देखेगा। क्या राजा ने वो चाबी या ऐसी कोई चाबी वहां छुपाई होगी? इसके अंदर उम्मीद जागी। बिल्कुल, ये हो सकता है। और वो रुकी, तसब्बुब से एडम के तासुरात देखे। और क्या मालूम इस कमरे में राजा के खजाने पे हमारा नसीब लिखा हो। एडम की आंखें अचंभे से फैली। क्या मतलब? एडम,
وہ दबे जोश से कहती करीब आई, वो खजाना जिसकी मुझे तलाश थी, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं और तुम उसको तलाश करने जा रहे हैं। ये ख्वाब आने वाले वक्त का है, ये वाकया अभी होना है। उफ जे तालिया, अल्लाह की पनाह, आप इस खजाने का ख्याल दिल से निकाल क्यों नहीं देती? एडम ने बेइख्तियार सर पे हाथ रखा। इस खजाने के लालच ने हमें वक्त का कैदी बना डाला है, इसलिए उसको भूल जाएं और सिर्फ चाबी तलाश करें। अगर ऐसा खजाना हुआ तो क्या तुम भूल जाएं इस खजाने को, रस्सी लटकाएं और नीचे उतरें। वो झुंझला के बोला तो वो चुप हो गई और जबरदस्ती मुस्कुराई। श्योर, मैं तो ऐसी ही कह रही थी, और खिड़की की तरफ बढ़ गई। चंद मिनट बाद वो इस कमरे के रोशनदान से अंदर उतर रही थी। बिल्ली की तरह दीवार पर सीधी उतरती, इसने फर्श पर बिना आवाज के जस्त लगाई, फिर सांस रोक के इधर उधर देखा। वो छोटा सा कमरा था, एक मिशल रोशन थी। किताब में चंद सिंदूक रखे थे और इनके ऊपर चंद रजिस्टर शेल्फ में पड़े थे। हर सिंदूक के ऊपर हिसाब किताब की तख्ती लिखी थी। वो तेजी से इन तक आए, इनको ताले लगे थे। तालिया ने एक नन्ही सलाख जेब से निकाली और बारी बारी उनके ताले खोलने लगी। कुल 6 सिंदूक थे। किसी में चांदी के सिक्के थे, कोई तलाई सिक्कों से आधा भरा था, किसी में चंद जेवर थे। हर संदूक के अंदर भी हिसाब किताब के पर्चे पड़े थे। राजा एक एक पाई का हिसाब रखता था, यानी वह एक शय भी नहीं चुरा सकती थी। वैसे भी इन सिंदूकों ने इसे मायूस किया था। वो महल के अखराजात के लिए थे और इनमें माल कुछ इतना ज्यादा ना था कि निगाहें खेरा हो जाएं। आखिरी सिंदूक तो वैसे भी खाली था। वो वापस रस्सी की तरफ आई, फिर रुकी। आखिरी सिंदूक खाली था। वो उल्टे कदमों वापस आई और इस सिंदूक को दोबारा देखा। वो बाकी सबसे छोटा था, लकड़ी का सिंदूक जिसके ऊपर निशान थे जैसे जरबे लगी हों। तालिया ने उस पे हाथ फेरा, लकड़ी नम थी। इसने झुक के दिया सराई जलाई और सिंदूक के कोनों को देखा, फिर नाखून से इसे खुरचा। अंदर रेत फंसी थी। इसने ढक्कन खोला, वो खाली था। अलबत्ता इसके कोने में एक जगह एक सिक्का फंसा था, सोने का सिक्का, जो फंस जाने के बायस नजर नहीं आया था। तालिया ने इसे जोर से खींचा तो वह निकल आया। सिंदूक के अंदर भी जगह जगह रेत के जर्रे पड़े थे। वो वापिस ऊपर आई तो सांस चढ़ा हुआ था। एडम तब तक घूम फिर के इसका कमरा देखने के साथ साथ शेल्फ पे रखी किताबों का मुआयना कर रहा था। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आपने इनमें से एक किताब भी नहीं पढ़ी। एडम, वो फूले सांस के साथ करीब आई और टोपी खींच उतारी। सुनहरी बाल कंधों पे गिर गई। अंदर कुछ खास नहीं है सिवाय खाली सिंदूक के। खाली सिंदूक? इसमें एक सिक्का फंसा हुआ था। इसने मुट्ठी खोल के दिखाया, सोने का छोटा मगर मोटा सा सिक्का। एडम ने चंबे से इसे देखा। फिर बाकी सारे सिंदूक भारी थे, सूखे थे। इनमें हिसाब किताब के कागज थे, वो वहीं पड़े रहते हैं, इनको कोई वहां से हिलाता नहीं है। मगर ये छोटा सिंदूक हल्का था, ये बार बार उठाया और वापस ले जाया जाता है, वो जोश से बता रही थी। ये अभी नम था, यानी शाम को ही कोई इसे बारिश में वापस लाया है, मगर इतने खुफिया तरीके से कि मालूम ही नहीं हुआ मुझे। शाम को बारिश के दौरान तो चावल और दूसरा गल्ला महल में आया है। सिर्फ मैं बाहर ही बैठा था। इस सिंदूक को इस सामान में छुपा के लाया गया है, मगर वो खाली क्यों था? इस पर रस्सियां बांधने के निशान थे और इसमें रेत फंसी थी, जैसे इसको साहिल की रेत पर घसीट के कहीं ले जाया गया हो। वो बार बार सफर करता है और वो यहाँ खाली वापस आता है, मगर खाली क्यों? तालिया चुप हो गई, फिर सिक्के को देखा। शायद जब वो यहाँ से जाता है तो खाली नहीं होता, इसमें सिक्के भरे होते हैं और इसको किसी रेतली जगह पर ले जाकर खाली किया जाता है और फिर वापस लाया जाता है। ये काम जल्दी जल्दी किया जाता है। तभी एक फंसा हुआ सिक्का इनकी नजरों से ओझल हो गया। चंद लम्हे लगे एडम को सारी कथा समझने में। यानी राजा इस संदूक के जरिए सोने के सिक्के कहीं मुंतकिल कर रहा है। तालिया की आंखें चमकी। हाँ, राजा मुराद का असल खजाना कहीं और है। ये कमरा तो महज घर के अखराजात चलाने के लिए है। राजा अपनी दौलत को कहीं और जमा करता जा रहा है, मगर वो चाबी, हमें तो उससे मतलब है ना। राजा की महफूज जगह अगर कहीं और है तो वो चाबी भी कहीं और होगी। अगर हम इस सिंदूक की जगह का पता लगा लें तो चाबी भी मिल जाएगी, मगर कैसे? कुछ सोचती हूँ। वो अब खिड़की के साथ गिरी रस्सी लपेटने लगी। दिमाग उलझ सा क्या था। मोरख ने एक तनकीदी नजर इस कमरे पे डाली
اور منہ میں بڑبڑایا، الگ سے حساب ہوگا، یاد رکھیے گا۔ جلے دل سے بولا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جواباً منہ میں بڑبڑائی، بگوڑا فوجی۔ نقلی شہزادی۔ اس نے سن لیا تھا، اس لیے کہیں بغیر باہر نہیں نکلا۔ ملاقہ سلطنت محل کے دربار کی کھڑکیوں سے اس صبح روشنی چھن چھن کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ تخت بچھا تھا، دربان مستعد کھڑے تھے، درباری، وزراء اور امرا قطار میں لگی کرسیوں پہ بیٹھے تھے۔ سب کی نگاہیں خالی تخت سے دربار کے دروازے پر بار بار اٹھتی تھیں۔ سلطان مرسل کا انتظار کیا جا رہا تھا، جو آنکھیں نہیں دے رہا تھا۔ وہ اتنی صبح خیزی کا عادی نہ تھا، اور اس کے انتظار میں وزراء اور جرنیلوں کو پہروں بیٹھنا تھا۔ دربار سے چند کوس دور محل کے دوسرے حصے میں آؤ تو اپنی خوابگاہ میں مرسل شاہ بستر پہ نیند دراز تھا، آنکھیں مونڈے وہ اونگتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ جب دربان کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی، وہ ملکہ کی آمد کا اعلان کر رہا تھا۔ مرسل نے قدرے بیزاری قدرے مجبوری سے آنکھیں کھولی اور اٹھ کے بیٹھا۔ ملکہ یون سوفو کامدار لباس میں ملبوس، تاج سر پہ سجائے، کروفر سے اندر داخل ہوئی اور اس کے سامنے آ رکی۔ اٹھ کے بیٹھے جمائی روکتے مرسل شاہ نے محض پلکیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے ملکہ، اتنی صبح چین سے قاصد آیا اور بری خبر لایا ہے، وہ سخت خفگی کے عالم میں بتانے لگی۔ میرے والد شاہ چین جب سے آپ سے ملاقات کر کے گئے ہیں بیمار پڑے ہیں، ان کے جسم پہ پھوڑے نکل آئے ہیں جو کہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ مرسل نے آئیبرو تعجب سے کھینچے۔ یہ کیسے ہوا؟ یون سوفو نے سلگتی نظروں سے اسے دیکھا۔ شاہی طبیب کا خیال ہے کہ ان کو آپ کی نظر لگی ہے۔ میری نظر؟ مرسل کا منہ کھل گیا۔ جی آقا، آپ کی نظر۔ میری والد کی جان بھی جا سکتی ہے، ہمیں اس کا جلد از جلد تریاق کرنا ہوگا۔ مرسل فوراً کھڑا ہو گیا، وہ پریشان نظر آتا تھا۔ میں کیا کروں پھر؟ طبیب نے ٹوٹکا لکھ بھیجا ہے، آپ کو اس کے مطابق غسل کرنا ہوگا، اور غسل کا پانی بادشاہ سلامت کو بھیجا جائے گا، جو ان کے پھوڑوں کے لیے تریاق کا کام دے گا۔ جو بھی ہو آقا، آپ کو میرے والد کے لیے ہر کوشش کرنا ہوگی۔ تن فن کرتی جیسے آئی تھی ویسے ہی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ مرسل ہکا بکا اسے جاتے دیکھتا رہا، منہ ابھی تک کھلا تھا۔ دربار میں مرسل شاہ کا انتظار ہوتا رہا، مگر وہ نہیں آیا۔ باہری دلان کے پار ایک تھکے ماندے گھوڑے کے ساتھ دھون میں اٹا سوار کھڑا تھا۔ باہر آتی یون سوفو سے دیکھ کے رکی، اپنی کنیزوں کو تھم جانے کا اشارہ کیا اور لباس دونوں پہلوؤں سے اٹھائے تیزی سے سوار کی طرف آئی۔ ملکہ، اس نے جھک کے تعظیم پیش کی۔ تم واپس آ گئی؟ وہ بے چینی سے دبی دبی آواز میں بولی۔ دلان کے فوارے کے ساتھ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے اور کنیزوں کا گروہ دور خاموشی سے کھڑا ان کو دیکھ رہا تھا۔ جی ملکہ، شہزادی تاشا کے بارے میں معلوم ہوا کچھ؟ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ان کے شہر کے کوتوال سے مل کے آ رہا ہوں۔ اس نے شہزادی تاشا کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کے لیے وقت مانگا تھا۔ جب مقررہ وقت پہ اس کے پاس گیا تو اس نے یہ مراسلہ تھمایا، یہ سر مہر ہے اور مجھے اس کو کھولنے کی اجازت نہیں۔ کوتوال نے خاص رازداری سے کہا تھا کہ اسے آپ ہی کھولیں گی۔ اس نے ریشمی رومال میں لپٹا ایک رول اسے تھمایا، جسے ملکہ نے فوراً لباس میں چھپا لیا۔ اپنی خوابگاہ میں آ کر اس نے دروازے بند کیے، جلدی سے بستر کے کنارے بیٹھی اور ریشمی کپڑے کی مہر پھاڑی، پھر اندر سے رول شدہ کاغذ نکالا۔ اس پہ ایک الگ مہر تھی، موم پگھلا کے دونوں سرے بند کر رکھے تھے۔ اس نے احتیاط سے اسے کاٹا اور دھڑکتے دل سے کاغذ کھول کے سامنے کیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ بالکل شل رہ گئی۔ کاغذ خالی تھا، بالکل کوڑا سفید۔ بندھارا کے محل کا ملاقاتی کمرہ آج صبح خوب روشن تھا۔ کل کی بارش کے بعد سیاہ بادل چھٹ گئے تھے اور سنہرا چمکتا ہوا دن طلوع ہوا تھا۔ اونچی کھڑکی کے ساتھ ابو الخیر کھڑا باہر جھانک رہا تھا، اس کے لمبے بال چہرے کے اطراف میں گر رہے تھے۔ دربان نے شہزادی کی آمد کا اعلان کیا تو وہ چہرے پہ مسکراہٹ لیے پلٹا۔ پٹ کھلے اور تالیاں اندر داخل ہوتی دکھائی دی۔ سر پہ پہنے تاج سے لٹکتا کپڑا کندھوں پہ پھیلا تھا، نیچے گھیردار پاؤں کو چھوتا کامدار ریشمی لباس تھا۔ تاشا کی گردن سیدھی اور چہرہ سنجیدہ تھا۔ شہزادی، اس نے جھک کے سلام کیا۔ شہزادی کے چہرے پہ ذرہ بھر بھی مسکراہٹ نہیں آئی۔ لگتا ہے ابو الخیر کو خبریں دیر سے ملتی ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں شہزادی، طبیعت ناساز تھی، اس لیے پہلے حاضر نہیں ہو سکا۔ میں دوبارہ سے جھکا اور سر واپس سیدھا کیا۔ گہری نظریں تالیہ کے چہرے پہ جمی تھیں۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے آقا سے میری سفارش کی۔ میں نے وہ فیصلہ کیا جو آقا اور ملاقہ سلطنت دونوں کے حق میں بہتر تھا۔
وہ اب کے ہلکا سا مسکرائی. کچھ تعریف عرب میں بھی بھجوائی ہے میں نے, امید ہے آپ کو اچھے لگیں گے. بے نیازی سے کندھے پہ آئے بال پیچھے کرتے ہوئے بولی. اب تو سارے تحائف ایک سے لگتے ہیں ابو الخیر, وہی زیور, وہی ریشم, وہی چینی کے برتن. ابو الخیر نے اپنی شیر جیسی آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے سے دیکھا. جی یہ بات تو درست ہے آپ کی. اسے جیسے تذبذب ہوا. اگر شہزادی کے ذہن میں میرے لائق کوئی اور خدمت ہو تو مجھے آگاہ ضرور کیجیے گا. خدمت تو میں نے سنا ہے بہت اچھی کرتے ہیں, میرے باپا کی کرتے رہتے ہیں, مگر مجھے اپنے لیے کچھ درکار نہیں. میرے پاس دونوں بازو پھیلا کے ادھر ادھر دیکھا. اللہ کا دیا سب کچھ ہے. فخر سے گردن کڑائے مسکرائی. الحمدللہ شہزادی. اس نے ادب سے سر کو خم دیا. البتہ ابھی تک سوچتی نظریں تالیہ پہ جمی تھیں. اگر ملاقہ کے لوگوں کے پاس سب کچھ نہیں ہے تو کیوں نہ میں اپنی رعایا کے لیے کچھ ایسا بنا جاؤں جو میری اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے کام آتا رہے. وہ بات کرتے ہوئے کھڑکی کی طرف چلی گئی اور باہر جھانکا. محل کے باغات یہاں سے صاف دکھائی دیتے تھے. اتنی کم عمری میں دنیا سے جانے کی بات ہے شہزادی. تالیہ مڑی یوں کہ اب چہرہ ابو الخیر کی طرف اور پشت کھڑکی کی طرف تھی. اس دنیا سے جانے کی واحد صورت صرف موت نہیں ہے ابو الخیر. سفر کے طریقے اور بھی ہوتے ہیں مگر وہ آپ کی سمجھ سے ہٹ کے ہیں. روشنی اس کی پشت سے آ رہی تھی. ایسے میں شہزادی کا چہرہ تاریکی میں ڈوب گیا تھا. وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ مسکرا رہی ہے یا اس پہ افسوس کر رہی ہے. آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ میں اپنی گمشدہ بہن تالیہ بنت مراد کے نام مسجد بنوانا چاہتی ہوں. ایک عظیم الشان مسجد جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے, اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں بھرپور حصہ لیں گے. ابو الخیر بالآخر کھل کے مسکرایا اور سر کو پورا جھکا کے سیدھا کیا. میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی شہزادی. آپ بے فکر ہو جائیے. میں آج ہی مسجد کا نقشہ تیار کرواتا ہوں اور اس نقشے کی منظوری کے بعد خزانے سے مطلوبہ رقم نکال کے مسجد کی تعمیر کا کام شروع کرواتا ہوں. مگر میں مسجد میں اعلیٰ پائے کی تزئین و آرائش بھی چاہتی ہوں جو سرکاری امداد سے پوری نہ ہو سکے گی. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہی تھی. وہ آپ میرے ذمہ چھوڑ دیں. ہر کام بطریقے احسن مکمل ہوگا. آپ کی خواہش جلد آپ کے سامنے مجسم صورت کھڑی ہوگی. وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا تھا. کب تک؟ بس نیلامی ختم ہو جائے پھر اس کام کو شروع کرتا ہوں. نیلامی؟ اس کا دل دھڑکا مگر بظاہر سادگی سے پوچھا. کوئی غلاموں کی نیلامی کرتے ہیں نا آپ؟ جی کل نیلامی ہے میرے ہاں. ہمارے پاس بہترین قسم کے غلام ہیں, اعلیٰ تربیت اور آداب سے آراستہ. آپ بھی اگر تقریب کو رونق بخشیں تو مجھے خوشی ہوگی. نہیں شکریہ, میں نے کیا کرنا ہے غلاموں کا, یہاں بہت غلام ہیں پہلے سے. اس نے بے نیازی دکھائی. کیا شہزادی تاشا نے کوئی مسجد بنوائی تھی چیتالیہ؟ کچھ دیر بعد جب ایڈم اور وہ پائیں باغ کی روش پہ ٹہل رہے تھے تو ایڈم نے حیرت سے پوچھا, اور اگر بنوائی بھی تھی تو وہ اب ملیشیا میں کس جگہ واقع ہے؟ میں نے تو ایسے کسی مسجد کا نہیں سنا. ہاں ہو سکتا ہے پرتگالیوں نے ملاقہ پہ قبضے کے بعد اس مسجد کو شہید کر دیا ہو. اور وہ مغموم ہونے لگا تو وہ ایک دم اس کی طرف گھومی. کوئی مسجد نہیں بنے گی ایڈم, نہ ہی ابو الخیر اور میں کوئی مسجد بنانا چاہتے ہیں. ایڈم کا منہ کھل گیا. کیا مطلب؟ تو ابو الخیر پیسے کس چیز کے دے گا؟ مسجد صرف کاغذوں میں بنے گی. ہم اس کا نقشہ منظور کروا کے اس کے لیے سرکاری خزانے سے فنڈز حاصل کریں گے اور ان کو میں خود استعمال کروں گی. ابو الخیر جو بھی رقم مجھے آئندہ رشوت کے طور پہ دے گا اس پہ قانون اس کو پکڑ نہیں سکتا, کیونکہ کاغذوں میں وہ رقم چندے کے طور پر دی جا رہی ہوگی. یعنی کہ مسجد نہیں بنے گی؟ نہیں ایڈم, یہ مسجد صرف ایک شیل کمپنی ہے, آف شور کمپنی. آف شور کمپنی کیا ہوتی ہے؟ بس کاغذوں میں لکھ دو کہ یہ میری کمپنی ہے, میں اس کی مالک ہوں اور اس کی ملکیت میں یہ عمارتیں شامل ہیں, اور اس کو رجسٹرڈ کروا ڈالو. پھر اپنا سارا مال جو رشوت یا کرپشن میں کمایا ہو اس کو اس کمپنی کی آمدنی کے طور پر ظاہر کرو, اور بس. یعنی کہ آپ حکومتی خزانے سے جو پیسے لیں گی وہ کرپشن کے زمرے میں آئیں گے, اور جو چندے کے نام پر ابو الخیر سے رقم لیں گی وہ رشوت ہوگی. وہی میں کہوں, آپ اور مسجد؟ جی نہیں, اتنا نیک کام آپ سے نہیں ہوگا. وہ دونوں ایک دفعہ پھر باغ کی روش پہ ٹہلنے لگے تھے. زمرد گھاس کے درمیان
وہ دودھ جیسے سفید پتھروں سے بنی روش بہت خوبصورت معلوم ہوتی تھی۔ ہمیں وون فاتح کو خریدنا ہے کل۔ وون فاتح؟ وہ بالکل ٹھہر گیا۔ کیا غلاموں کی نیلامی ہو رہی ہے؟ ہاں، ابو الخیر نے بتایا ہے۔ جو تحفے اس نے صبح بھیجے تھے ان میں موجود جوہرات کو ہم مال کے طور پر استعمال کر لیں گے۔ اور سنو، اس کے بھیجے صندوقوں میں سے ایک صندوق بالکل اس جیسا ہے جو پاپا کے خزانے والے کمرے میں رکھا ہے، یعنی اشرفیوں سے بھرا وہ صندوق جس کو راجہ بار بار پیسے لانے اور لے جانے کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ اس کو ابو الخیر کی طرف سے ملتا ہے۔ وہ کسی نقطے پر پہنچ رہے تھے۔ ہاں، اور اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ اس مال کو یہ لوگ کہاں سے حاصل کرتے ہیں اور یہ جا کہاں رہا ہے۔ ہم نہیں، آپ۔ وہ انگلی اٹھا کے تنبیہ کرتا 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اس جہنم میں لے جانے والے سیاہ کام سے مجھے نہ آپ دور رکھیں۔ پہلے ہی آپ کی وجہ سے بہت گناہ کر چکا ہوں میں۔ جیسے ایک کنگال رائٹر کی چیزیں چرا کے اس کا روپ دھارنا۔ وہ چمک کے بولی تو ایڈم نے انتقامانہ نظروں سے اسے گھورا۔ میں باپ کی دھمکی سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اگر میرا راز کھلا تو مجھے یہ عہدہ دینے والے کو بھی سزا ملے گی، ہے نا؟ تمہیں اس عہدے پر سلطان مرسل نے رکھا ہے، اب ان کو کون سزا دے سکتا ہے بھلا؟ آخر میں مسکرائی تو ایڈم نے مارے ضبط کے مٹھی بھینچ لی۔ اس لیے اب جاؤ اور اپنی کتاب پہ کام کرو، تیکھے انداز میں کہہ کے وہ آگے بڑھ گئی اور ایڈم جلی بھنی نظروں سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ نقلی صحیح، مگر شہزادی تو تھی۔ ایڈم بن محمد کے پاس سے مڑی تو وہی مسکراہٹ چہرے پہ در آئی جو ہمیشہ اس کو ستانے کے بعد اسے چھپانی پڑتی تھی۔ مسکراتے ہوئے وہ مگن سی اندر آئی تو راہداری میں راجہ مراد آتا دکھائی دیا۔ فوراً رکی، چہرہ سنجیدہ بنایا اور سر جھکا کے تعظیم پیش کی۔ راجہ، وہ کمر پر ہاتھ باندھے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھتا قریب آیا۔ لمبے بال کندھوں کو چھو رہے تھے اور گردن کا سریا افل روز کی طرح تھا۔ تم اور ابو الخیر تالیہ کے نام کی مسجد بنوا رہے ہو؟ تالیہ نے نظریں اٹھائیں اور ہلکا سا مسکرائی۔ آپ کو میرا یہ کام پسند آیا ہوگا، مجھے امید ہے۔ میں آپ کی ہی نقش قدم پر چلنا چاہ رہی ہوں راجہ۔ مراد کے لب مدھم سی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ مجھے خوشی ہے۔ تالیہ نے پھر سے سر جھکایا اور اس کے ساتھ سے نکل کے آگے بڑھ گئی، مگر مراد کی آواز نے اسے روک دیا۔